شارق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں الحاد جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہے کیا؟ یعنی ہم ایک درمیانہ پڑھا لکھا ایک عام آدمی اور ایک اسکالر تینوں کے لیے آپ اس کو کیسے بیان کریں گے کہ الحاد کیا چیز ہے؟ اور دوسرا ایک اس کی تاریخ تھوڑی سی بتا دیں. اچھا، یہ جو سیکولرزم یا لبرلزم کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ نے بہت اچھا اس طرف اشارہ فرمایا. یعنی ہم اس کو طالب علم کے طور پر یوں دیکھتے تھے کہ ایک تو اس کا سیاسی پہلو ہے، یعنی پرامن بقائے باہمی، سب کو آزادی ہے اظہار رائے کی، زندہ رہنے کا حق سب، اور ایک اسٹیٹ جو ہے اس کا مذہب نہیں ہونا چاہیے، مذہب ان لوگوں کی انفرادی ہے، ریاست جو ہے وہ اس کو مذہب کا ٹائٹل ہے وہ نہیں لے. اس مفہوم میں تو میرے خیال سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہب سے یعنی ایسے لوگوں کو تو ملحد نہیں کہا جائے گا، لیکن ایک وہ سیکولر لبرل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے خیر و شر کے معاملات کو طے کرنے اور باقی جو زندگی گزارنے کے جو اصول ہے اس کے لیے وہ اپنی عقل یا تجربے کے علاوہ کسی اور سورس کو نہیں مانتا. تو اس سیکولر یعنی وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں ملحد ہوں، مطلب وہ کہے کہ میں سیکولر ہوں یا میں لیکن عقیدہ اس کا یہ ہے، اعتقادی اس کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اپنی زندگی کے معاملے میں انسانیوں کو انفرادی اخلاقی معاملات وغیرہ کے لیے مجھے اپنے عقل اور تجربہ یا اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں، تو وہ پھر الحاد ہو جائے گا. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ہم آپ نے اشارہ کیا پہلے سوال کے جواب میں بھی، تو عہد قدیم یعنی جو ہم مغربی فلسفے کی بھی تقسیم کرتے ہیں، عہد قدیم، عہد وسطیٰ اور جدید عہد، تو ان تینوں میں الحادی خیالات نظریات تو ہمیں نظر آتے ہیں. اب جیسے یونانی فلسفے کی ہم جب ابتدا پڑھتے ہیں انیکسیمینڈر وغیرہ سے، جو بالکل جن کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ملتی کے رہنے والے جو فلاسفر تھے، تو ان لوگوں نے یعنی ان کو بھی الحاد کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا بھی کائنات اور اس کی تخلیق ہو، پانی اور ان چیزوں عناصر اربعہ تک کا تصور آ جاتا ہے، تو اس میں کہتا ہے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دیوتا یا دیوا اس طرح کی کوئی نہیں. اسی طرح عہد وسطیٰ میں بھی الحاد ہے. اور اس وقت تینوں عہد کے الحاد میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے یعنی علمی طور پر باقی چیزوں کی بنیاد پہ؟ تو یہ نہیں کہ الحاد کی جو اس وقت جو الحاد ہے اس کی بنیاد سائنسی بنیادوں پر یہ لوگ اٹھاتے ہیں ملحدین، تو کوئی بنیاد نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ سائنس کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ حقیقت میں سائنس نہیں بلکہ سائنسیت کو بناتے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے یا باقی بھی مذہب کو پڑھتے ہوئے، سائنس کو پڑھتے ہوئے، فلسفی وغیرہ کو پڑھتے ہوئے، یہ نیچر آف علوم سے آگاہی کس قدر ضروری ہے؟ فلسفی آف علوم سے یہ کتنی ضروری ہے؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو مذہب کے مبلغین ہے یا فلسفہ پڑھانے والے، میرا اپنا ایک محدود مشاہدہ تو یہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے بس اوقات کہ یہ ان علوم کی فلسفی یا ان کے حدود اور مناہج کو بہت اچھے انداز سے ملحوظ نہیں رکھتے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو، مذہب کے طالب علم کو، فلسفے کے طالب علم کو، سائنس کے طالب علم کو، کیونکہ وہ اس کے حدود کو بھی تو جانے نا. بالکل مدرسہ اور خانقاہ دونوں سے گزرے، یعنی مدرسہ میں علامہ اقبال کے اصطلاح میں دنیاوی تعلیم اور خانقاہ سے دینی تعلیم مراد لے رہا ہوں، اور ہمارا بھی تھوڑا سا گزر ہوا اس طرح سے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ والا پہلو کمزور ہے؟ یعنی کہ ہم بچوں، چلو آپ یہ کہیں گے بھائی پرائمری سے نہیں تو کم سے کم سیکنڈری سے، یا نہیں تو چلو میٹرک کے بعد سے کم یہ تو کریں نا. تو مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ فلسفی علوم کی نہیں پڑھائی جاتی. تو آپ کا بھی یہ مشاہدہ ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب جیسے حافظ صاحب یہ گزشتہ چند دنوں سے ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ بھائی جو ہمارے الحاد کی طرف مائل یا ملحدین میں سے کچھ نے کہ بھائی ڈاکٹر عبدالسلام اور طارق جمیل میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک سائنسدان ہو کے اور وہ ایک مولوی ہو کے، دونوں جو ہے نا وہ دیکھو ان کا دائرہ یہ. کچھ لوگ ان کے نوبل پر، اس پہ تو میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن علمی طور پر تو ہم مجھے ایسا لگتا ہے بھائی ڈاکٹر عبدالسلام میرے خیال سے سائنس اور سائنسیت کے فرق کو جانتے تھے. یعنی وہ ایک ٹھیک ہے، ان کا جو مذہب ہے وہ آپ کے خیال میں باطل مذہب ہے، یعنی اس احمدیت، لیکن نفس مذہب پہ ہم بات کرتے ہیں تو جو اس کی مابعد و طبیعتی بنیادیں اور باقی سب کچھ تو مشترک ہے نا. تو اس کو ہم یوں نہیں دیکھ سکتے یار یہ تو ایک مذہب کی حقانیت کی ایک وہ ہے، یعنی اس کا مذہب غلط ہے. مثلا ایک ہندو بندہ ہے، ایک عیسائی ایک بہت بڑا عالم اسکالر ہے، سائنسدان ہے، وہ ہے مذہباً عیسائی، لیکن وہ سائنسدان ہونے کے باوجود وہ خدا کا، آخرت، ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے بھائی اس نے ایک تو فلسفی آف سائنس کو پڑھا ہوا تھا یا اس کو سمجھا ہوا تھا، تو اس کو یہ پتا تھا کہ بھئی یہ جو سائنس ہے اس کا میدان یہ ہے، اور جو میرا مذہب ہے وہ اس سائنس کے میدان سے باہر ہے. اس کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر یہ والی ساری چیزیں کریں. نہیں، یہاں پر ڈاکٹر عبدالسلام کا ذکر میں یوں کہ جیسے اپنے نام اپنی مجھے لینا چاہیے، پاکستان میں جو واحد اس وقت سائنسدان ہے وہ سمجھا جاتا ہے پرویز ہود بھائی صاحب، ٹھیک ہے نا. اب جب وہ مذہب اور اس کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پہ، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھائی آپ مطلب ایک سائنس کے ایک ایسے ٹیچر ہے جو فلسفی آف سائنس اور اس کے تمام حدود سے ناواقفیت کی، مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں مطلب ایک بہت صاحب علم استفادہ بھی ہم کرتے ہیں. تو لیکن میں نے اس لیے ڈاکٹر عبدالسلام کا ذکر یوں کیا کہ ان کے مقابلے پہ ایک وہ شخص جو مستند سائنسدان ہے، مطلب جن کو باقاعدہ نوبل انعام ملا، ان کے مطلب اپنی وہ ہے نظریہ ان کا جو بھی کچھ، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو الگ رکھ رہے ہیں نا. یعنی اس کی بنیاد تو خدا کا انکار یا مذہب کی چیزوں پہ اس طرح میں اس کا مذہب باطل ہے یا صحیح ہے آپ کی نظر میں، وہ میں اس پہ کر ہی نہیں رہا ہوں نا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اور جب ہم یہ کہیں گے کہ یعنی دنیا میں جو دو بڑے کائنات اور اس سب کی توجیہ سے متعلق جو ابھی تک دریافت موجود ہے ہمارے پاس، ایک روحانی یا مذہبی اور ایک مادی، تو اب ظاہر صاحب عبدالسلام یا جو بھی کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں جو آپ کے نظر بالکل باطل ہے، لیکن اس کو ہم رکھیں گے تو اسی کیٹیگری میں، یعنی مادیت کی کیٹیگری میں نہیں رکھیں گے. تو میں اس مفہوم میں تھوڑا کہنا چاہ رہا تھا، یہی سمجھنا بھی چاہ رہا تھا، اور دوستوں کو ایک دو جگہ میں نے یہ بات بھی کی کہ بھائی آپ تو اس کو یہ کہیں نا کہ وہ بندہ جو اتنا بڑا سائنس کا وہ سب کچھ ہے، تو اس نے مذہب کا انکار نہیں کیا، نہ خدا کا انکار کیا، بلکہ تو خیر اس مفہوم سے مجھے لگتا ہے وہ اس مفہوم میں لبرل یا سیکولر جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ شاید اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک آپ نے ان کو صرف احمدی مسلک سے مذہب سے ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو اتنا قابل نفرت بنا دیا. حالانکہ دیکھا جائے نا تو ان کا جو جہاں پر ڈاکٹر عبدالسلام کھڑے ہیں وہ سیکولر لبرل یا جو ملحدین کے لیے بالکل وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بالکل الگ جگہ پر. آپ یہ کہہ رہے بھائی جو مذہب 14 سال پہلے بغیر تحریف کے سب کچھ موجود، آپ کے لیے سب فضول ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کہانیاں ہیں. لیکن ایک وہ شخص جو ابھی 150-200 سال پہلے کے مذہب کا
ماننے والوں بڑے اعتقاد کے ساتھ مان رہے ہیں، ایسے بھی نہیں. تو اب یا تو آپ یہ کہیں گے پاگل ہے سب، تو بھائی آپ اگر اتنا پاگل ہے تو وہ نوبل پرائز اور یہ سارا کچھ اور ان کا نام ہے، ایسے نہیں ہے. تو میں اس مفہوم میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں. بالکل. چلے اچھا، اس وقت جو ملحدین ہے، اچھا پہلے تو آپ مجھے بتانا کہ میں کچھ مذہبی اسکالر یا ان سے ملتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ الحاد کے حوالے سے بہت وہ ہے، ان کو لگتا ہے کہ بہت سنجیدہ اس وقت مذہب کے لیے خطرہ ہے. تو کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ الحاد اس وقت کا جو الحاد واقعی مذہب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے؟ ہمارے یہاں کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مطلب جو مذہب کو ماننے والے میں نے ایک دوسرے سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صدی اسٹرکچرل مذاہب کی آخری صدی ہے. تو آپ کو لگتا ہے ایسا؟ اچھا، وہ بائبل میں حضرت مسیح کا یہ بھی ہے نا کہ تمہاری مثال ان سفیدی پھری ہوئی قبروں کی سی ہے جو اوپر سے تو بہت خوشنما دکھائی دیتی ہے مگر اندر سڑی ہوئی ہڈیاں ہیں. تو وہ ان کے اس کو بیان کر. اچھا وہ خیر آج بھی دور ایسے ہی مجھے کافی جگہوں پر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ پھر جو لوگ علمی بنیاد پہ اگر ملحد ہو جائیں یا جو اس وقت لوگ ہوتے ہیں تو ان کو مذہب کی طرف لانے کے لیے کیا بنیادیں ہو سکتی ہے؟ یعنی کن بنیادوں پہ آپ ان سے مکالمہ کر کے ان کو دوبارہ مذہب کی طرف مائل کر سکتے ہیں؟ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی جو مذاہب تھے جیسے ہمارے ہندوستان کے مذاہب یا یہودیت اور مسیحیت وغیرہ، تو کیا آپ تو چونکہ جدید جو ان کے اہل علم ان سے ملتے بھی رہتے ہیں، ان کو پڑھتے بھی ہوں گے آپ سارا، تو وہ بھی الحاد کے حوالے سے کچھ ان کو پریشانی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ان مذاہب میں بھی کوئی ایسا انہوں نے علمی فکری کام ابھی جدید دور میں کچھ آپ کی نظر سے ایسے کام گزرا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں الحاد کے جواب کے لیے دیکھیں جدید جو کام ہے ان مذاہب کے حوالے سے؟ اور اگر آپ اسلامی اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اگر کسی نے اس طرح کا کوئی کام کیا تو آپ مجھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا نا کہ ہندو مذہب کے لیے اتنا مسئلہ نہیں الحاد، تو میں نے اس لیے یہ ماضی کی ایک دو مثالیں دی جو مجھے پتہ تھی. ہندو جیسے آپ نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے اس کی وجہ تسمیہ اور اس کی تاریخ وغیرہ پہ بڑے اختلافات سے آپ نے ذکر کیا نا، تو اگر ہم اس کے علاوہ سناتن دھرم والا کہیں تو فرق پڑے گا یا ایک ہی چیز ہے؟ کیونکہ عہد وسطیٰ میں ہمیں جیسے انسلم ہے یا اوگسٹائن وغیرہ بڑا مطلب ایسا غزالی نما اسکالر یا علماء، تو میں اس مفہوم میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جدید دور میں. اچھا اپنا حافظ شریف صاحب پیدائشی ملحد اور شعوری ملحد، یہ دو ملحد تو یہ ہے. شعوری میں ان کو کہہ رہا ہوں جو باقاعدہ علمی بنیادوں پر، تیسرا جو رد عمل میں ملحد ہوا. تو آپ کو اگر اس تینوں طرح کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان تینوں طرح سے متعلق لوگوں کو پڑھا ہے، تو اس میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ یا اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ورلڈ ویو کے حساب سے کیا فرق ہونا چاہیے ان میں؟ اچھا حافظ شریف صاحب جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، ان دونوں میں جو ایک انسان کا ورلڈ ویو بنتا ہے، یعنی اس حساب سے عہد جدیدیت کا ملحد اور ما بعد جدیدیت جس میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کے ملحد میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ کیا فرق ہے یا ہونا چاہیے؟ یعنی آپ کی مثال، آپ کے ذہن میں جدیدیت کی پوری پکچر ہے، یہ ہے جدیدیت اور یہ ہے ما بعد جدیدیت. اب اس میں جدیدیت کا چونکہ دیکھیں مذہبی تو ہے نہیں نا، وہ مطلب مذہب میں تو ہم کہیں گے وہ جدیدیت میں ما بعد جدیدیت میں ہو، وہ کچھ مسلمات حقائق ہے مذاہب کی، اس کو اس نے ماننا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تعبیر تشریح میں اس حساب سے کچھ 19-20 ہو سکتا ہے، لیکن جو ملحد ہوگا اس کو تو ایسا نہیں ہے نا. تو جدیدیت کا ملحد اور ما بعد جدیدیت کے ملحد میں کیا فرق ہے، یا دونوں اصطلاحات اور اس کے مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فرق ہونا چاہیے اخلاقی لحاظ سے، کردار کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، باقی انسانیت کے حوالے سے؟ دوسرا یہ نا کہ جیسا آپ نے کہا جدیدیت جو ہے وہ مہابیانیوں کا دور تھا اور ما بعد جدیدیت میں مہابیانیاں کا خاتمہ ہو گیا، تو اس حوالے سے پرپز آف لائف میں بھی تو بہت فرق نہیں آیا. یعنی اس دور کا جو ملحد ہوگا اس کو ایک بڑا پرپز تھا، دنیا کو تبدیل کرنا ہے، جان تک لوگوں نے دی، مطلب لاکھوں لوگ قربان ہوئے، شہادت جس کو ہم مذہب کی زبان میں کہتے ہیں. دوسرے نا حافظ صاحب یہ آپ نے مثلا نفسیات کا بھی بہت آپ کو ڈگری بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، آپ کورسز وغیرہ بھی کراتے ہیں، تو انسان تو دیکھا نا صرف ایک عقلی مخلوق بھی نہیں ہے، یعنی وہ ایک جذباتی پہلو بھی رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا اس کے اندر ایک شعور مذہبی بھی ہے، یعنی ایک تو شعور نظری جس کو ہم کہتے ہیں اور ایک شعور مذہبی، حس مذہبی کیا ہے انسان میں. اچھا حافظ صاحب ہم نے یہ پڑھا یا یہ کہا جاتا ہے کہ معاشرتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو مذہب خدا، اللہ کے قوانین، اللہ ایسا کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے ہم یہ چیزیں کرتے تھے، اس کو تو ختم کر دیا کارل مارکس کے جدلیاتی مادیات میں، تو یہاں سے خدا نکل گیا، ٹھیک. دوسرا رہے گا انسان کا جو نفسیاتی مسائل، بحران، پریشانیاں، اس کو فرائڈ صاحب نے کر دیا بھائی یہ کچھ نہیں ہے دیکھ لو. تیسرا رہ گیا تھا یہ تخلیق انسان، یہ سب تو اس کو ہمارے ہاں اس کے ذریعے بنا ڈارون صاحب کے ذریعے ختم کیا جائے. تو پھر اب مطلب اگر ہم ان تین بڑے یعنی ان کو لے لیں، نفسیاتی حوالے سے جو مسائل ضروریات مذہب کے ہم محسوس کرتے تھے، اگر اس کو نفسیات نے حل کر دیا ہے اور باقی یہ دو چیزیں بتا دی، تو پھر اب مذہب تو کی موت تو ہو گئی. اچھا یہ بتائیں کہ ملحدین جو ہے ان کے کچھ اعتراضات تو مذہب کے اعتقادی اور مابعد طبیعتی حقائق یعنی اعتقادات سے متعلق ہے، اور کچھ کا تعلق مذہب کے اخلاقی، قانونی، معاشرتی، جو تہذیبی حوالے سے، فقہی حوالے سے، قوانین کے حوالے سے، جو اس کے احکامات ہیں اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو اہل مذہب کو ان دونوں کا جواب دیتے ہوئے کیا لائحہ عمل رکھنا چاہیے؟ ملحد کے دوبارہ سوال دہرائیے. ملحدین کے کچھ سوالات کا تعلق ہے مذہب کے عقائد سے، ٹھیک ہے، خدا ہے، اللہ پاشور ہستی ہے، قدیر ہے، فلانا ہے، کائنات کو اس نے پیدا کیا، جنت میں ڈالے گا، جہنم میں پھینکے گا، یہ پورا ہے. دوسرا ہے مذہب کے اندر کچھ اس کے احکامات ہیں، یعنی اس کا ایک اعتراض کا پورشن ہے اعتقادات، اور دوسرا ہے اس کے تہذیب یا اس کے جو معاشرتی احکامات اور قوانین. جیسے آپ یہاں تو کہا جائے تو قرآن عورت کو مارو، ٹھیک ہے، کیسا مذہب ہے بھائی، وحشیانہ، یہ خدا اس طرح کہہ سکتا ہے، عورت کو آدھا وہ دے دیا گواہی میں، اس طرح کی چیزیں. تو ان دونوں کے حوالے سے جو آپ اہل مذہب کو کیا وہ دیں گے کہ ملحدین کا مقابلہ کرتے ہو یا ان سے مکالمہ کرتے ہو، کیسے ان دونوں کے حوالے سے فرق رکھا ہے؟ بہت اچھا. اچھا آخر میں آپ ہمارے جو ملحدین دوست ہیں ان کے لیے اور جو مذہب کے مبلغین ان کو کوئی دونوں کو کوئی میسج دینا چاہے کہ بھئی آپ لوگ ان دونوں، ٹھیک ہے، ایک بندہ سچائی سمجھ کے اپنی تحقیق سے وہ الحاد پہ پہنچ گیا ہے اور ایک بندہ اس پہ ہے، تو ان دونوں کے لیے کوئی، کیونکہ آپ دونوں کو جانتے ہیں اچھی طرح نا، تو کوئی خاص پیغام اگر دینا چاہے.